بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے مجھے ایک سونے کا ہار ملا جو کہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا ضمیر کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے میں اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ کسی کا ہار گم ہوا ہو تو مجھ سے آ کر لے لے۔ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور ملامت کی کہ یہ ہار تو ایک نابینا شخص کا ہے، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ اس نابینا شخص نے مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ اس نیکی کے صدقے میرے لیے رزق کا کوئی بندوبست کرتے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے حلہ آ گیا۔ حلہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہاں مستقل امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھ سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے والد وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار مجھے ہی ملا تھا اور میں نے ان کو واپس لوٹایا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے والد کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے بتایا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تھے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ایک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی امین شخص میرے بیٹی کے لیے خامند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو میرا خامند بنا دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی کو ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی چوری نہیں کرنی، ہمیشہ دیانتدار رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز چاہیے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر لینا ہے۔ شکریہ۔